السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة ومنهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب علیہ میں تمام آنے والے مرید و متقین، آج کا یہ خصوصی جو ہے ہمارا یہ نشست کہے یا ہفتے واری ذکر حلقہ کہے، آج جو ہے خصوصی طور پر ہم خراج عقیدت پیش کریں گے امام العلماء سراج الامہ حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آج کا یہ ٹاپک ہم تمام کو انتہائی غور و فکر سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ کچھ باتیں ہیں، کچھ علمی باتیں بھی رہیں گی تاکہ ہمیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے برسوں سے سنی مسلمان چار اماموں میں سے ایک امام کی پیروی ضرور کرتے ہیں۔ یہ امام کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ان کی پیروی کرنا ضروری ہے، تو اس کے متعلق بھی آپ کو آج کے نشست میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے بدعقیدہ خاص طور اہل حدیث جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا شرک ہے۔ تو ہم تقلید کرتے ہوئے آئے، ہم نہیں 1300 سال سے مسلمان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو 1300 سال سے جو مسلمان تقلید کرتے ہو، تقلید کیا ہے؟ میں ایک آسان سا جواب اس کا دیتے ہوئے آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ کوئی چیز آپ نے مجھ سے پوچھی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو میں نے اس کا آپ کو جواب دیا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو میں نے جواب دیا تو آپ نے اس کو سنا اور عمل کیا، اس کا مطلب کہ آپ نے میری تقلید کی۔ اسی طرح 1300 سال سے جو اصول کو مانتے ہوئے چار امام گزرے ہیں، ان کی مسلمان تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے فتووں پر عمل کرتے ہوئے آج تک بھی آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک صحیح سنی العقیدہ مسلمان عمل کرتے رہے گا۔ تو تقلید کا اور بھی کھل کر میں آپ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ شعبان معظم کا مبارک مہینہ ہے، جہاں 2 شعبان کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک آپ کی وفات کا دن ہے۔ تو 5 شعبان معظم کو امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ کا بھی دن موجود ہے۔ تو آج یہ دونوں ٹاپک تو وقت نہیں ہے ذرا کہ ہم دونوں اردو پر کھل کر بیان کریں، لیکن کچھ باتیں درمیان میں آئیں گی تو انشاءاللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد مبارکہ سے بھی امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح عقیدت محبت رکھتے تھے وہ بھی سمجھیں گے۔ لیکن آج جو ہم تمام مرید اور معتقد کو تقلید کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے، ہم کیوں تقلید کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنے عنوان کو لاؤں گا، لیکن سب سے پہلے ہم
چلے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون تھے اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام اصل میں نعمان ہے، اور ان کے والد کا نام ثابت ہے، اور ان کے دادا کا نام بھی نعمان ہے، اور یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے کوفہ کے شہر میں، جو عراق کا ایک علاقہ ہے کوفہ، وہاں پر آپ پیدا ہوئے، اور 150 ہجری میں آپ کو زہر دیا گیا عباسی خلیفہ ابو منصور کے دور میں، آپ جیل کے اندر آپ کی شہادت ہوئی۔ اب کیوں زہر دیا گیا تھا، وجہ کیا تھی، اور ایک بار میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دادا تھے حضرت نعمان، یہ امام اعظم کا جو خاندان تھا یہ فارس کے لوگ تھے، فارسی لوگ تھے، لیکن بعد میں حضرت علی کے دور خلافت میں یہ کوفہ میں آ کر رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں آ کر رہنے لگے، میں جمعہ میں یہ تمام بیان کر چکا ہوں، انٹرنیٹ پر بیان موجود ہے ہمارے خانقاہ نبویہ کے کہ کوفہ شہر کیسا آباد ہوا، حضرت علی مدینہ پاک چھوڑ کر کوفہ میں آ کر کیوں رہنے لگے، اس کی وجہ کیا تھی، اس پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جمعہ کے دن بیان کر چکا ہوں، آج میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ بہت تیزی کے ساتھ وقت ہمارا ہفتے واری جو حلقہ ہوتا ہے اس میں وقت بہت کم ہوتا ہے، تو جو مین باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو لہذا حضرت امام اعظم کے دادا محترم حضرت نعمان حضرت مولانا علی کے دور مبارک میں کوفہ میں آ کر رہنے لگ گئے تھے، اور فارس، ابھی جو یہ علاقہ ہے فارس، ابھی یہ افغانستان کے حصے میں آ چکا ہے، پہلے یہ ایران اور عراق کا ایک حصہ تھا، ابھی موجودہ دور میں یہ افغانستان کے حصے میں فارس کا علاقہ آتا ہے۔ تو اب فارسی نسل تھے اور مالدار بھی تھے، امام اعظم کا جو گھرانہ ہے، والد دادا یہ کپڑوں کا تاجر تھے، کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی دادا محترم جب حضرت علی کی بارگاہ میں گئے، نوروز، فارس کے لوگ جو ہے نوروز کا ایک عید مناتے تھے، تو اس کی خوشی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا محترم حضرت علی کی بارگاہ میں ایک بہترین قسم کا میٹھا بنا کر، جو اس دور کے حساب سے یوں سمجھے کہ امیر لوگ ہی کے گھر میں وہ میٹھا بنتا تھا، غریب بنا نہیں سکتے تھے، زعفران کا، بادام کا، اس بہترین قسم کا میٹھا بنا کر حضرت علی کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کیا ہے نعمان؟ حضور ہمارے یہاں، ہم فارسیوں کے یہاں نوروز کا شب منایا جاتا ہے، اس کی خوشی میں ہم گھروں میں میٹھے بناتے ہیں، تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ میٹھا پیش کیا۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میٹھے کو شوق سے تناول فرمایا اور فرمایا اے نعمان، ہمارے لیے تو ہر روز نوروز کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے۔ تو خیر اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم کے دادا کا تعلق حضرت علی کے پاس بہت آنا جانا بھی تھا اور خاص بھی تھا، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت امام اعظم کے دادا کا مقام کیا تھا، ان کا کتنا کلوس یعنی آنا جانا تھا حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں۔ جب حضرت نعمان کا نکاح ہوا، پھر ان کی شادی کے بعد ان کو جہاں جب بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ثابت رکھا۔ یہ ثابت کون ہے؟ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ہیں۔ تو حضرت ثابت کو لے کر نعمان امام اعظم کے دادا پھر حضرت علی کی بارگاہ میں لے کر گئے، فرمایا حضور یہ بیٹا ہوا ہے۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت کو گود میں لیا اور برکت کی دعا فرمائی۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ حضرت مولا علی کی دعا کا اثر تھا کہ ثابت کے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ خاندانی پس منظر کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے بڑا ذہین نشین، بڑا ہی دانش مند، بڑا ہی عقل مند بنایا تھا، اور
اتنا زبردست آپ کا یوں سمجھے کہ دماغ تھا. اس کی ایک مثال میں نے جمعہ میں دی ہے کہ جب ایک یہودی جو ہے کوفہ میں اعلان کر رہا تھا جو میرے 3 سوال کے جواب دے گا میں اس کا مسلمان بن جاؤں گا، اگر جو نہیں دے سکے گا وہ مسلمان جواب تو وہ میرے مذہب میں آ جائے. اور کئی دن سے وہ ایک بازار میں یہ نعرہ لگا رہا تھا. اس کے 3 سوال یہ تھے کہ اس نے پہلا سوال کیا تھا اس یہودی نے اللہ ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے، اور دوسرا سوال کیا تھا اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، تیسرا سوال کیا تھا اللہ ہے تو کدھر ہے. اب یہ 3 سوال کے جوابات امام اعظم ابو حنیفہ جو کم سنی کی عمر مبارک میں آگے بڑھے، فرما تو کئی دن سے یہ نعرہ لگا رہا ہے لیکن ان تینوں سوال کا جواب میں دوں گا. اور آپ آگے بڑھے. اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ بتائیں اللہ ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دیکھ سوال کرنے والا نیچے اٹھتا ہے اور جواب دینے والا اوپر بیٹھتا ہے، تو پہلے کرسی سے نیچے اتر پھر سوال کر. وہ نیچے اتر گیا، امام اعظم اوپر بیٹھ گئے. فرمایا اب بتا تیرا پہلا سوال کیا ہے. فرمایا اللہ ہے تو کیا کر رہا ہے. تو امام اعظم نے فرمایا یہی تو تجھے نیچے بٹھایا اور مجھے اوپر بٹھا رہا ہے. اب یہ جواب سننے کے بعد اس نے پھر دوسرا سوال کیا اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک پتھر سے مارا، سر اس کا پھوٹ گیا. اس نے کہا میں نے سوال کیا تو آپ نے مجھے مارا کیوں. تو آپ نے فرمایا مارنے سے تجھے کیا ہوا. تو کہا درد ہوا. تو آپ نے فرمایا درد کیسے ہوتا ہے بتا، درد کو بتا. کہا یہ کوئی بتانے کی چیز ہے تو رب ہے، کوئی بتانے کی چیز تھوڑا ہی ہے، وہ موجود ہے، اس کے جلوے ہر جگہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز ہم نہیں دیکھیں اس کو نہیں مانیں گے. دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن سائنسدان وہ باتیں بتاتے ہیں. ٹیکنالوجی آتے کے لیے عقل سے بھی اگر دیکھا جائے تو جو چیز نہیں دیکھے نہیں ماننا یہ عقل کے خلاف بھی ہے. اب آپ نے امریکہ نہیں دیکھا ہوگا تو اس کا مطلب نہیں کہ میں امریکہ نہیں دیکھا امریکہ کو نہیں مانتا ہوں. میں امریکہ گیا نہیں تو میں امریکہ کو نہیں مانتا ہوں، میں دبئی گیا نہیں تو دبئی کو نہیں مانتا ہوں. تو آپ کے نہیں ماننے سے کیا ہوتا ہے، وہ چیز ہے. اسی طرح رب ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ تیسرا سوال اس نے کہا تھا اللہ ہے تو کدھر ہے. تو خیر اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ اللہ سمت سے جہد سے جسمانی سے پاک ہے. اللہ نیچے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے سے بھی پاک ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اللہ کو اوپر والا مت کہو. یہ لفظ استعمال کرنے سے پہلے احتیاط کرو. بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کو اوپر والا کہنے والے کو کہے گا تو کفر ہوگا. پوچھا گا کیوں؟ اس لیے کہ اوپر والا کہو گے تو جگہ مقرر ہو جاؤ گی اور اللہ جگہ سے بھی پاک ہے. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیسرے سوال کا جواب دیتے ارشاد فرمایا تھا کہ آگ جلائی جائے. جب آگ جلائی گئی فرمایا اس کی روشنی کدھر ہے. آپ نے فرمایا چودھری نے کہا اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے. تو اللہ کے جلوے ہر جگہ موجود ہے. یہ اس سے اندازہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے امام اعظم ابو حنیفہ کو کس طرح کا مزاج اور سمجھ اور عقل اور دانائی عطا فرمائی تھی. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضور نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا. حدیث پاکوں کے بارے میں پہلے بھی اشارات ملتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے حضور پردہ فرمائے 11 ہجری کو. ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے، ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمائے، ظاہری طور پر حضور آج بھی زندہ ہے. تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 ہجری کو پردہ فرمائے اور امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. حضور کے جانے کے 70 سال بعد پیدا ہوئے. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قیامت تک کا علم عطا فرمایا ہے. تو اب غیب دا نبی کے غیب کی یہ باتیں اب سنیں جو حدیثوں میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر علم، کیونکہ امام اعظم کا جو شعبہ ہے علم کا، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ
اللہ کے رسول علیہ السلام حدیث سنیں آپ، جسے امام اعظم، جسے سارے علماء نے فرمایا امام اعظم ہی کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر علم ثریا تارے پر بھی ہو، آسمان کو جو تارے ہے، ایک تارے کا نام ہے ثریا، وہ تارا بہت اوپر ہے، ٹھیک ہے. تو سرکار مدینہ علیہ السلام مثال دے کر ہمارے اگر علم ثریا تارے پر بھی ہو تو فارس میں ایک شخص پیدا ہوگا، وہاں سے علم لے کر آئے گا اور لوگوں کو بتائے گا. آپ اندازہ کریے، فارس میں ایک شخص پیدا ہوگا میرے جانے کے بعد، اور وہاں سے یعنی سمجھائے کہ اس کو اتنی بلندی حاصل ہوگی علم میں، قرآن حدیث کی سمجھ میں اتنی بلندی حاصل ہوگی کہ علم اگر وہاں تک ہو تو یہ سمجھانے کے لیے کہا یعنی اتنا بلند اس کا مزاج ہوگا کہ وہاں سے علم لے کر آئے گا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک بخاری شریف کتاب العلم میں موجود ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ حدیث کو ذہن میں رکھے. اب فارس میں پیدا ہونے والے امام اعظم ہی ہیں، اور بھی علماء فارس میں پیدا ہوئے، لیکن جو مقام امام اعظم کا ہے تابعی کے دور میں صحابہ کے بعد ذہن میں رکھے، کیونکہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل طبقہ صحابہ کا ہے. صحابہ کے بعد جو تابعی آتے ہیں تو تابعی میں علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اور اونچے مقام پر کوئی اور نہیں، صرف امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات مبارکہ موجود ہے. کیونکہ آپ تابعی ہیں ایک، اور دوسرا آپ فارس میں پیدا ہو، اور تیسرا کہ آپ نے وہ جو حدیث کی جو روشنی ہے سرکار نے فرمایا علم اگر ثریا تارے پر بھی ہو تو فارس کا ایک نوجوان وہاں سے بھی جا کر بتائے گا. یہ سارے باتیں جچتے ہی امام اعظم پر ہے، اس سوٹ ہوتے ہی امام اعظم پر ہے، کیونکہ آپ نے وہ اصول صحابہ کے بعد بنائے ہیں. آپ سنتے رہیں گے جس سے آج تک امت فائدہ اٹھا رہی ہے. قرآن حدیث کو جو اصول آپ نے بنائے ہیں نا، اس کے فائدہ آج تک امت اٹھا رہی ہے، قیامت تک اٹھاتے رہے گی. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ایک اشارہ یہی بھی تھا. آپ کے جو استاد ہیں، آپ جب کیونکہ آپ کے والد کا دادا کا کاروبار، میں خاندانی مقصد سے لے کے امام اعظم کی بارگاہ میں آؤں گا کہ ایک والد کا دادا کا جو آپ کا کاروبار تھا تجارت کا، تو آپ ساری زندگی کاروبار بھی کرتے رہے، تاجر بھی رہے امام اعظم ابو حنیفہ. تو آپ کی عمر 16 17 سال یا 18 سال کی تھی، آپ جو ہے اپنے والد کا کاروبار سنبھال رہے تھے. تو مارکیٹ میں آپ نے ایک بہت بڑے امام، قرآن کی حدیث کے امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آئے ہوئے تھے. امام اوزاعی نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا تم کون ہو، نام کیا ہے، پورا پوچھنے کے بعد کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہا حضور میں تاجر ہوں، تجارت کا کاروبار کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ کیا کرتا ہوں؟ کہا اس کے علاوہ تو کچھ کرتا نہیں. فرمایا تم علم حاصل کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے بہت بڑا کام لینے والا ہے. تو یہ ایک سبق بعض وقت ہوتا کیا ہے، بزرگان دین کو ایک سبق دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ آگے کی چیزوں کو سنبھالتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. تو ایک ذریعہ بنا، ایک فکر بنی امام اعظم کو، ایک سوچ بنی امام اوزاعی کے کہنے پر علم حاصل کرنے کی. پھر آپ جو ہے حافظ قرآن بنے، اور خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حماد بن ابو بکر کی خدمت میں گئے اور وہاں ان کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے لگے. حماد بن ابو بکر سے بھی آپ نے علم حاصل کیا. امام اعظم کو استاد دیکھے. امام حماد بن ابو بکر کون ہے؟ یہ شاگرد تھے حضرت اقلمہ کے. اور حضرت اقلمہ کون ہے؟ حضرت اقلمہ شاگرد ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں جمعہ میں بھی بیان کر چکا ہوں. یہ 6ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے صحابہ کے دور میں، ٹھیک ہے. فاروق اعظم سے پہلے مسلمان ہوئے تھے 6ویں نمبر پر، اور بدری صحابی ہے، اور صحابہ میں فقیہ مفتی صحابی ہے. لہذا یہ عبداللہ بن مسعود جب کوفہ شہر فاروق اعظم کے دور میں آباد ہوا،
جب وہاں پر مکانات شہر سب کچھ بن گئے تو عبداللہ ابن مسعود کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی القضاء کوفہ شہر کا بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہاں کے لوگ علم بھی حاصل کریں، آخرت کی فکر بھی ان کے اندر پیدا ہو۔ اس لیے اس شہر میں آ کر فاروق اعظم کے دور میں کوفہ آباد ہوا تھا، اسی لیے آپ اس دور میں وہاں کر رہنے لگے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد بنے حضرت اقلمہ، اور حضرت اقلمہ کے خاص شاگرد بنے حضرت حماد بن ابو بکر، پھر ان کے خاص شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یعنی اس سے اندازہ کریں کہ امام اعظم کے استادوں میں کیسے لوگ آتے ہیں، ایک۔ اور دوسرا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت امام زین العابدین سے بھی پڑھا، جو امام حسین کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت امام محمد بن باقر سے پڑھا، جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام محمد بن باقر کے بیٹے امام جعفر صادق سے بھی پڑھا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے بھی آپ اندازہ کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی استادوں میں امام جعفر صادق بھی آتے ہیں، حضرت امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں 17 صحابہ سے ملاقات کی، جس میں قابل ذکر جو صحابی رسول ہے وہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بصرہ جا کر آپ نے وہاں پر ان سے ملاقات کی، اور وہاں پر آپ نے یہ حدیث سنی تھی حضرت انس بن مالک سے، جو امام اعظم نے سنی۔ پھر بات آگے تک پہنچی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں بصرہ گیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، تو میں نے ان سے سنا کہ انس بن مالک صحابی رسول فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم دین کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ یہ حدیث سنی ہی امام اعظم نے انس بن مالک سے، یعنی جو چیزیں اسلام میں فرض ہے اس کا سیکھنا مسلمان مرد اور عورت دونوں کو بھی سیکھنا فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو سیکھنا بھی فرض ہے، روزہ فرض ہے تو سیکھنا بھی فرض ہے، اگر مالدار ہے زکوٰۃ تم پر فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ تو آپ جو لوگ بغیر سیکھے عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو چیزیں فرض ہے واجب ہے اس کا سیکھنا صرف عالموں کے لیے، امام و مؤذن کے لیے نہیں، ہر مسلمان مرد اور دونوں کے لیے فرض ہے۔ تو یہ حدیث انس بن مالک سے امام اعظم ابو حنیفہ نے سن کر آگے پہنچایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں مکہ میں آپ نے اپنے والد کے ساتھ جب حج کے لیے آپ گئے مکہ المکرمہ امام اعظم، وہاں پر بھی ایک صحابی رسول سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے ان کی خدمت میں بیٹھنے کا شرف حاصل فرمایا ہے۔ تو یہ چار جو امام ہیں، جو مسلمان چاروں امام کی تقلید کرتے ہیں، امام اعظم، ان کے بعد امام مالک، ان کے بعد امام شافعی، ان کے بعد امام احمد بن حنبل، ان چاروں میں اماموں میں صرف امام اعظم کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں، جنہیں آپ نے صحابہ سے ملاقات فرمائی ہے، اور یہ تین ائمہ کو شرف حاصل نہیں ہوا جو امام اعظم کو یہ شرف اور یہ عزت ملی۔ اور حدیث بھی ہے نا، سرکار نے کیا فرمایا، جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ تو لہٰذا حضور کو دیکھ کر ایمان لانے والے کو صحابی کہتے ہیں، صحابی کو دیکھ کر جو ایمان کے حالت میں مرے اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا سرکار کی حدیث بھی بتا رہی ہے کہ سرکار نے خود فرمایا مجھے دیکھنے والا بھی جنتی اور میرے دیکھنے والے کو دیکھنے والا بھی جنتی ہوگا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہے۔ آپ کے استادوں میں نے آپ کو بتایا، امام جعفر صادق سے آپ نے پڑھا، حضرت امام محمد بن باقر سے آپ نے پڑھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے صحبت لی، اور بھی دیگر 17 صحابہ کرام کی آپ خدمت میں رہے۔ اب اندازہ کرے جو 17 صحابہ کی خدمت میں رہا ہو، امام محمد بن باقر سے پڑھا ہو، حضرت امام جعفر صادق سے پڑھا ہو، حضرت حماد بن ابو بکر سے پڑھا ہو، وہ کتنا بڑا تابعی اور پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہن نشین بنایا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور آپ جو ہے آپ کی عادت پاک رہی، پھر یہ تو علم میں آپ کا مقام رہا، دوسرا پھر آپ کا عمل ایسا تھا کہ آپ نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ مسئلہ سبحان اللہ کے ساتھ غور اور فکر کرنا کا یہ مسئلہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
45 سال تک، یعنی شریعت کا یہ مسئلہ ہے نا، شریعت کا، کہ اگر کوئی ٹھیکہ لے کر بیٹھا اور اپنے بچوں کو باہر بھیجا دو، بھیجا دو باہر، نہیں تو بیٹھو بولو، بالکل بولو. تو جو شریعت کا جو مسئلہ ہے، اگر کوئی ٹھیکہ لے کر بیٹھے اور نیند کا جھٹکا لگا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھے، ٹھیکہ لے کر بیٹھے تو نیند کا جھٹکا لگا وضو ٹوٹ جاتا. امام اعظم ابو حنیفہ ہوا جو 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، یعنی آپ نے ٹیکا تک نہیں دیا، اپنی پیٹھ کو ٹیکا تک نہیں دیا. تو کیا ان کا عبادت تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی. عبادت ایسی، علم ایسا. اور آپ کو جو دور ملا سیاسی اعتبار سے، اگر امام اعظم کا دور کی بات ہم کریں تو بنو امیہ کا دور کا آخری بنو امیہ کا دور چل رہا تھا. آپ کے دور میں، امام اعظم کے دور میں 2 آپ نے حکومتیں دیکھی. ایک بنو امیہ کا آخری دور دیکھا اور دوسرا بنو عباس کا ابتدائی دور آپ نے دیکھا. یہ دونوں دور آپ کو ملے، غور سے سمجھا. بنو امیہ کا دور آپ کو ملا اور بنو عباس کا. بنو امیہ کون؟ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مبارک کے بعد، آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ان کا نااہل الظالم اور بدبخت بیٹا یزید بیٹھا، وہ تو آپ کو پتہ ہے. تو پھر اس یزید کے مرنے کے بعد جو ہے اس کے خاندان میں، اس کے خاندان میں ایک بیٹا تھا، اس نے تو بیٹھنے سے انکار کر دیا، لیکن وہ حکومت اس کے بعد میں مروان نے چلائی. اس کے بعد اور بھی بعد حجاج بن یوسف کا بھی نام آتا ہے، مروان کا بھی نام آتا ہے، عبد الملک کا بھی نام آتا ہے. ان لوگوں نے پھر بنو امیہ کے تحت یہ بادشاہ چلتے رہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بنو امیہ کے دور میں آخری وقت میں سیدوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا. جیسا کہ آپ دیکھیے، حضرت محمد بن باقر کے 2 بیٹے، ایک امام جعفر صادق اور ایک تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. حضرت زید اور امام جعفر صادق یہ امام محمد بن باقر کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. اب حضرت زید نے دیکھا بنو امیہ، ایک تو کربلا میں یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد بھی پھر امام حسین پاک کی اولاد کو تنگ کرنے لگے، تکلیف دینے لگے. اور یہ بنو امیہ کا دور آخری کا دور. اس کے بعد بنو عباس نے آواز اٹھائی تھی. بنو عباس نے بغداد کے کئی علاقوں پر، بنو عباس کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں سے یہ بابل کے بادشاہ بنے. حضور کے چاچا ہے نا حضرت عباس، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. جب حضور کے چاچا حضرت عباس عبداللہ ابن عباس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے تھے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بادشاہوں کا باپ ہے. عبداللہ ابن عباس کو دے کر سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کی نسلوں میں بادشاہ پیدا ہو گئے. بولیے سبحان اللہ. کس طرح غیب کا نبی ہمارے آقا علیہ السلام ہے. عبداللہ ابن عباس کے بارے میں وہی ہے جن کو بہت بڑے، آپ حضرت علی کے بھی خاص شاگرد رہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خاص شاگرد رہے، اور ان کے خاص شاگرد مجاہد رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد حضرت مجاہد رہے. حضرت مجاہد کے شاگردوں میں بھی امام اعظم کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کلمہ بات بتانے کے لیے کہہ رہا تھا. تو عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں ابو منصور عباس، ہارون رشید، یہ سب عبداللہ ابن عباس کے اولاد کے لوگ ہیں، یعنی حضور کے چاچا کے خاندان. اب غور دیکھیں تو یہ جب سیدوں میں زیادہ ظلم بنو امیہ کرنے لگا، کئی سال ہو گئے حکومت کرتے کرتے، تو اب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے لگے. تو بنو عباس کے کئی علاقے بنو عباس نے قبضہ کر لیا تھا. کوفہ شہر ایسا تھا، ابھی یہ بنو امیہ کے کنٹرول میں تھا. سیاسی اعتبار سے کچھ باتیں بتا رہا ہوں، غور سے سنیں آپ. کوفہ جو شہر تھا ابھی بنو امیہ کے کنٹرول میں تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ میں رہ رہے تھے. تو آپ نے حالات کو دیکھ لیا کہ جو حکومت ابھی موجودہ چل رہی ہے، یہ حکومت جو ہے اہل بیت پر، سادات اکرام پر بڑا ظلم و ستم کر رہی ہے. تو آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بیٹھے نہیں رہے کونے میں تسبیح لے کر، بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر آپ نے فضائل اہل بیت کو بیان کرنا شروع کر دیا. آپ اتنا اہل بیت، خاص طور امام حسین پاک کی اولاد سے اتنی محبت کرتے تھے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں کہ
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ نے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ آج وہابی اس پر بڑا بوم اڑاتے ہیں کہ امام اعظم عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی آپ کو پڑھی. یقیناً نہیں پڑھی. وجہ کیا تھی نہیں پڑھنے؟ وجہ یہ تھی کہ آپ ہر سال بالغ ہونے کے بعد ہر سال حج کے لیے جایا کرتے اور یہ سلسلہ آخری سانس تک چلتا رہا. تو حاجی کو عید کی نماز ملتی کہاں پتہ ہے؟ وہ تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہے نہیں. حاجی تو وہ عید کی نماز کے وقت عرفات کے مینا کے میدان میں ہوتا ہے اور مینا کے میدان میں جو حاجی رہتے ہیں ان پر عید کی نماز نہیں ہوتی. یہ وجہ تھی. لیکن اس کو ایک الگ رنگ دیکھ کر بتایا کہ تمہارے امام اعظم نے تو عید کی نماز ساری زندگی نہیں پڑھی. بھائی ہر سال 55 حج آپ نے کیے. بولے محبت سے سوال. 55 حج آپ نے کیے ہے. سیدھا بیٹھو سرکار نے سخت منع فرمایا. اس طرح سے ہاتھ ٹیکا لگنا متکبر کی پہچان ہے. لہذا 55 حج آپ نے کیے اس لیے آپ کو عید کے مقام میں ملا. اس کو الگ رنگ دیکھ جاتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ بنو امیہ میں سادات اکرام پر بڑا ظلم ہوتا. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سادات سے بڑی محبت کرتے تھے، خاص کر امام حسین پاک کی اولاد سے. جیسا کہ آپ تقریر کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام جعفر صادق آ گئے، کیونکہ آپ شاگرد بھی رہے امام جعفر صادق سے، اور پیچھے یعنی ایک پلر کے پیچھے چھپ کر امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ کی تقریر کو سننے لگے. اور جو سامعین بیٹھے ہوئے تھے ان کا رخ ادھر ہی تھا. امام اعظم کا رخ ایسا تھا. تو پیٹ پیچھے امام جعفر صادق چھپ کر امام ابو حنیفہ کی تقریر کو سن رہے ہیں. تو پیچھے جب کھڑے تو لوگوں کی نظریں بار بار پیچھے جانے لگی. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں تو تقریر کروں تو پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ پلٹ کر دیکھا تو امام جعفر صادق آپ کو نظر آئے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے حضور اگر اتنا کر دیتے، اگر آپ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو دنیا دیکھتی کہ ابو حنیفہ حسین کے بیٹے کے لیے بیٹھا ہوا نہیں کھڑا ہوا نظر آتا. بولے وہاں سے یہ امام ابو حنیفہ سے کی محبت اہل بیت سے. بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ تقریر کر رہے ہیں اور سامنے گھر کے پاس نظر پڑی، آپ اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، پھر تقریر کر رہے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، پھر تقریر کر رہے ہیں، پھر نظر پڑی کھڑے ہو جا رہے ہیں. بات ختم ہوئی، جلسہ ختم ہوا. شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیا راز ہے کہ آپ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس سامنے جو گھر ہے نا وہ سادات کا گھر ہے. وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ ریکھتے ریکھتے کبھی پردہ لگا کر پردہ ہٹا کر باہر آتا ہے، اس کو دیکھتا ہوں تو کھڑے ہو جاتا ہوں. سادات سے یہ محبت تھی امام اعظم. اس کو دیکھتا ہوں تو کھڑے ہو جاتا ہوں اور جیسے وہ اندر جاتا تو بیٹھ جاتا ہوں. اس طرح وہ 2-3 مرتبہ آیا گیا اور میں نے اس کو 2-3 مرتبہ دیکھا، کھڑا رہا، دیکھا، کھڑا رہا، پھر بیٹھ گیا. بولے محبت سے سنا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت تھی. تو حکومت کو معلوم تھا بھائی جس علاقے میں اتنا بڑا امام ہو، اتنا بڑا عالم ہو تو حکومت والے اس پر نظر رکھتے ہیں کہ بھائی ان کو کنٹرول پر رکھو. اگر یہ کنٹرول میں ہے تو پھر قوم بھی کنٹرول میں ہوتی ہے، ہماری حکومت چلے گی. اگر یہ کنٹرول سے باہر نکلے تو پھر ہماری حکومت کا تختہ بھی پلٹ سکتا ہے. معلوم ہوتا ایسا ہوتا ہے. سیاست والے اس لیے نا خاص اور بڑے مولویوں پر خاص نظر رکھتے ہیں. بھائی ہم جو بولے وہ فتوا دینا، ہم جیسا کرے ہو، یہ پہلے سے چلتے آ رہا ہے. ہم جیسا بتائے وہ فتوا دینا، آپ اپنی مرضی سے فتوا نہیں دینا. لیکن جو علماء حق ہوتے ہیں نا وہ جان دے دیتے لیکن حق کا کہنا نہیں چھوڑتے. اب بنو امیہ جو چل رہے تھا وہ حکومت میں سادات کو جو ڈر تھا اور جو معاذ اللہ ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، آخرکار امام محمد بن باقر کے دوسرے بیٹے حضرت زید کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس حکومت کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں. اس سادات پر خاص طور اہل بیت پر ایک تو حکومت بھی صحیح نہیں کر رہی ہے، دوسرا خاص طور اہل بیت پر یہ بڑا ظلم و ستم کر رہے ہیں. لہٰذا میں ان کے خلاف جو ہے آواز جہاد اٹھاتا ہوں. آپ نے آواز اٹھائی. کون ہے؟ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
بیٹے امام محمد بن باقر کے. کون ہے امام محمد بن باقر؟ جو بیٹے امام زین العابدین کے. کون ہے امام زین العابدین؟ جو بیٹے ہیں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس لیے امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے ہیں امام حسین کے، جن کے دادا کربلا میں حق کے لیے آواز اٹھا کر شہید ہو گئے، تو وہ رنگ بیٹوں میں تو آئے گا، وہ مزاج اولاد کے اندر تو آئے گی نا. تو امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں اعلان جہاد کرتا ہوں. تو آپ کیونکہ حسین پاک کی اولاد میں سے تھے، تو آپ کو لے کر آپ کے اہل بیت کے چاہنے والے جو حدیث ذہن میں رکھتے تھے، علمی دور تھا، ہر بچے گھر میں، ہر گھرانہ علمی دور تھا، بچے پڑھے لکھے تھے، وہ قریب ہونے لگے. لیکن اس دور میں کچھ تبذیری اور شیعہ قسم کے کچھ لوگ بھی تھے، وہ آئے، کہا اے زید، ہم ہزاروں کی تعداد میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہمیں ایک سوال کا آپ جواب دے دو. بولے کیا؟ تو حضرت زید سے کہنے لگے آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ ان کے بارے میں کیا کہتے جواب دے، اگر آپ ہماری طرح عقیدہ رکھتے تو ہم ہزاروں کی تعداد میں آپ کی فوج میں آ جائیں گے. جبکہ حضرت زید کو فوج کی ضرورت تھی. آپ نے حالات کو نہیں دیکھا. جو حسین کی اولاد ہے وہ کیا دیکھتے اولاد ہے نا، حسین کے بیٹوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ حالات کو نہیں دیکھتے، تنہا بھی تو حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز اٹھاتے کھڑے ہو جاتے ہیں حق کے لیے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق کی خلافت حق پر ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو معلوم نہیں تھا ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا. اگر مولا علی کی نظر میں ابو بکر کی خلافت غلط ہوتی تو مولا علی خاموش کیسے بیٹھتے؟ وہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا علی کا خاموش بیٹھنا ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کرنا ہی بتا رہا کہ تمام مسخلہ تر ابو بکر کا پہلا نام ہے. تو لہذا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کا دور اخبار سے بیٹھے، آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ ابو بکر اور عمر کو میں تمام صحابہ میں افضل جانتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں. لہذا وہ لوگ کہتے تھے نہیں، ابو بکر اور عمر سے افضل علی ہے. یہی عقیدہ اس دور میں شیعوں کا تھا، آج تفضیلیوں کا ہو گیا. حضرت امام زید نے فرمایا غلط کہتے ہو، صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر اور عمر ہے. وہ چلے گئے. آپ نے کہا تمہارا میرے پاس آنے کی ضرورت رہی ہے، لیکن جو میرا عقیدہ وہی بیان کروں گا. یہ تھا اہل بیت کا عقیدہ. خیر جب حضرت امام زید نے آواز اٹھائی، کیونکہ کوفہ کے سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ تھے، لوگ امام اعظم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ امام زید نے جو آواز اٹھائی ہے یہ کہاں تک درست ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ حالات تو ایسا ہی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا فتویٰ کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے فتویٰ پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو کہ حضرت زید نے آواز صحیح اٹھائی غلط اٹھائی؟ امام اعظم فرماتے ہیں حالات کچھ بھی ہو، حق امام زید کے ساتھ ہے. اور میرے بار رائے پوچھتے ہو، آپ نے اپنے غلام اور شاگرد سے فرمایا اندر جا اور میرے روم کے اندر جو 50,000 دینار ہے وہ لے کر آ. فرمایا یہ 50,000 دینار میں امام زید کی خدمت میں دیتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ جہاد کا سامان خرید کر آگے کام کرے. یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت. تو کسی نے پوچھا اچھا ہم حضرت زید کے ساتھ دیں گے، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بدری صحابہ جیسا ثواب دے گا اگر ہم ان کے ساتھ رہ کر شہید ہو گئے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کھڑے ہو کر فرمایا تھا ہاں اگر تم امام زید کے ساتھ ہو اور لڑتے لڑتے دشمن سے شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بدر والوں جیسا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ تھے اہل بیت سے محبت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ حضرت زید سے محبت. اور حضرت زید کو جب بنو امیہ نے کہ بادشاہ تھا اس نے شہید کیا اور شہید کر کر آپ کے بالکل چوراہے پر ایک چھاڑ کی طرح آپ کی لاش مبارک کو کھڑا کر دیا گیا اور فرمایا کوئی اس لاش مبارک کے قریب نہ جا سکے. تب دیکھیے بیٹا بھی تو حسین پاک کا تھا. 22 دن تک اس جھاڑ پر حضرت امام زید کی لاش مبارک لٹکے رہی، 22 دن تک. لیکن جو اس کے قریب سے بھی جاتا اس کا سینہ اس کا دماغ معطر ہو جاتا کہ آپ 22 دن تک جھاڑ پر لاش مبارک لٹکے رہی لیکن جسم مبارک سے خوشبو کی لہریں جاری رہا. حضرت امام زید رضی اللہ 22 دن کے بعد پھر آپ کے جسم مبارک کو نیچے لا کر تدفین کیا گیا. تو قیم میں بتا رہا تھا کہ آپ نے اس طرح کا فتویٰ دیا. امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتووں کو دیکھ کر
وہاں کا جو بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ پر سختی کی اور آپ کو قید میں ڈالا، اور پھر بعد میں کچھ دن قید میں رکھنے کے بعد فرمایا کہ تم فتوے دینا بند کرو، تمہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ آپ کوفہ سے فوراً نکل کر مکہ آ کر رہنے لگے، اور جب تک آپ مکہ میں تھے 6 سال آپ مکہ میں رہے، 6 سال مکہ میں رہے۔ تو ان 6 سالوں میں پھر یہ کوفہ جو علاقہ تھا وہ علاقہ بھی جو ہے بنو عباس کے قبضے میں آ گیا، یعنی ٹوٹل بنو امیہ کا سیاسی دور ختم ہو گیا۔ جو دور شروع ہوا تھا امام حسن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کے بعد، جب خلافت امام حسن نے امیر معاویہ کو دے دی تھی، اس کے بعد سے یہ امام اعظم کے دور تک بنو امیہ کا دور تھا۔ پھر بنو امیہ کا دور ختم ہوا، بنو عباس میں ابو منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو ہے خلیفہ بن کر کوفہ پر قبضہ کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پھر سے جو ہے مکہ سے کوفہ میں آ کر رہنے لگے۔ اب یہ تو میں آپ کو سیاسی زندگی، پھر آپ 16 سال رہے بنو عباس کے دور میں، 16 سال کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جب بنو عباس تھے تو یہ حضرت حضور کے چاچا کی اولاد میں، حضرت عباس کی اولاد مبارک میں سے، غور سے سنی بات۔ شروعات میں تو انہوں نے بہت اچھے کام کیے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بنو عباس جلنے لگے حسینی سیدوں سے۔ یہ سیاسی مسئلہ، اب یہ بھی سادات، لیکن آپ کو معلوم ہے نا اہل بیت میں سیدوں میں سب سے بڑا درجہ حسنی حسینی شہزادوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بنو عباس حضرت عبداللہ بن عباس بھی حضور کی اہل بیت، حضرت عباس حضور کی اہل بیت میں سے، لیکن جو علماء نے واضح طور پر فرمایا حضور کے خاندان میں حضرت عباس اور ان کی اولاد، حضرت عقیل اور ان کی اولاد، حضرت جعفر اور ان کی اولاد، حضرت علی اور ان کی اولاد، یہ سب حضور کے خاندان والے اور اہل بیت میں ہے۔ پھر آگے علماء فرماتے ہیں اگر ان خاندانوں میں رتبہ دیکھا جائے تو حضرت علی اور ان کی اولاد کا، اور خاص اور وہ اولاد جو بی بی فاطمہ کے ذریعے پیدا ہوئی، ان کا خان سادات بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بنو عباس کے خلافت کا دور شروع ہوا، شروعات میں تو اچھا رہا، لیکن بعد میں یہ لوگ حسینی سادات کے خلاف ہونے لگے، تو امام اعظم نے ان کے خلاف بھی آواز اٹھانا شروع کر دیا تھا کہ تم لوگ، کیونکہ حق کے ساتھ علماء رہتے ہیں، حق کے ساتھ علماء اکرام رہتے ہیں۔ تو خیر یہ امام اعظم کا جو سیاسی دور، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، اور آپ جو ہے نا آپ کی کرامت کا ذکر کر کر میں مین ٹاپک تقلید پر آؤں گا انشاءاللہ۔ کیوں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں؟ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے، اللہ پاک نے آپ کے ظاہر اور آپ کی باطن کو اتنا پاک کر دیا تھا کہ امام اعظم کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے نا، تو وضو کا پانی استعمال ہو گیا، یعنی کہ پانی استعمال کرنے سے پہلے پاک ہی تھا، پاک پانی سے جو ہم وضو اور طہارت ہے نا پاک ہی تھا، لیکن جب بندہ وضو کر لیتا اس پانی سے، وہ پانی استعمال شدہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ استعمال شدہ پانی کا قطرے اللہ کے گھر یعنی مسجد میں نہیں گرا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو پانی استعمال شدہ ہو گیا ہے اب وہ ناپاک ہو، اور وہ پانی سے پھر وہ استعمال کے لائق نہیں رہتا، استعمال کرنے کا وہ پانی پھر استعمال کے لائق نہیں رہتا۔ اس لیے وضو کا پانی استعمال ہونے کے بعد اس کے قطرے زمین پر نہ، خاص طور مسجد کے اندر نہ گرائے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی جن جن حصوں پر لگتا ہے ان حصوں کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتا ہے، وہ حصے کے گناہ نکل جاتے ہیں، منہ دھو رہا منہ کے گناہ نکلے، ہاتھ دھو رہا ہاتھ کے گناہ نکلے، اس لیے وہ اس پانی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ روحانیت عطا فرمائی تھی کہ آپ ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے حوض پر گئے، حوض ہوتا ہے نا آج کے مساجد میں بھی حوض ہوتا ہے، وضو کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا وضو کے پاس دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ میں اس پانی سے وضو نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضور پانی تو پاک ہے، فرمایا ہاں پانی تو پاک ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پانی میں ابھی کچھ دیر پہلے کچھ بندوں نے وضو کیا ہے تو ان کے وضو کے گناہ اس پانی میں تر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ اولیاء کرام کو خاص نظر آتا ہو، جیسا کہ حدیث روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ وضو کر رہا تھا، امام اعظم اس کے وضو کے پانی کو گرتے ہوئے دیکھا، قریب بلایا، فرمایا بیٹا ماں باپ کو نہ ستا، ماں باپ کو نہ ستا۔ اس نے کہا حضور میں آج سے توبہ کرتا ہوں،
میں آج کے بعد اپنے ماں باپ سے اونچی آواز نہیں کروں گا، باتیں کروں گا. لیکن یہ تو بتائیے آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں ماں باپ کا نافرمان ہوں؟ فرمایا تو وضو کر رہا تھا تو میں نے وضو کے پانی کے رنگ کو دیکھ کر پہچان لیا کہ تو ماں باپ کا نافرمان ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظر پاک اللہ پاک نے، ایک شخص نے وضو فرمایا، اس کو آپ قریب میں بیٹا زنا نہ کر. اس نے کہا حضور آج سے سچی توبہ. اللہ والوں کی زبان میں اللہ اثر بھی رکھتا ہے نا. وہ جو کہے گا پھر وہ دل پر بات اثر نہیں کرتی ہے. گناہ ایک جو گندگی دل میں جمع ہوتی ہے وہ دھلے جاتی ہے، وہ صاف ہو جاتی ہے، اثر بھی فوراً ہونے لگتی ہے. اس نے کہا حضور توبہ تو کروں گا. آپ کو کیسے پتا چل گیا میں زنا کرتا ہوں؟ فرمایا تیرے پانی کی کلر کو دیکھ کر میں نے جان گیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی روحانیت تھی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ پرہیزگاری. پھر آپ جو ہے نا آپ پانی کے کلر کو دیکھ کر جان جاتے تھے. اب آ جائے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادات سے محبت. آپ کے دور میں سیاسی معاملات کیسے تھے؟ بنو امیہ کا دور آپ نے دیکھا، بنو عباس کا دور آپ نے دیکھا. آپ کن کیسے کیسے استادوں سے آپ نے پڑھا. بچپن سے آپ زبردست ذہن نشین تھے، عالم تھے. اب آپ قرآن میں دیکھیں، یہاں قرآن میں آپ کو دو چیزیں آپ کو معلوم ہوگی. ایک ذہن نشین لوگ کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور دوسرا کہ تقلید کرنا خود اللہ کا حکم ہے. کسی کی تقلید کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 122 ہے. اب میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا کیونکہ زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اب تو کیوں نہ ہو مسلمانوں میں کچھ لوگ نکلے، اور مسلمانوں میں سب کے سب نہ نکلے، کچھ لوگ نکلے. اللہ فرماتا ہے اور مسلمانوں میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب علم دین حاصل کرنے نکلے، کیونکہ اگر سب کے سب نکلیں گے تو کاروبار کون کرے گا، تجارت کرے گا، گھر بار، ورنہ نہیں. سب کے سب نہ نکلے. اللہ فرماتا ہے نہ لینفروا کافہ، نہ نکلے. فلو نفر من کل فرقۃ، تم میں سے ایک جماعت نکلے. منہم طائفۃ، جو دین کی سمجھ حاصل کرے، جو تم میں سے عقل مند ہو، دانش مند ہو، وہ جماعت نکلے. سب کے سب نہ نکلے. اب وہ کیا کرے؟ جائے اور دین کی سمجھ حاصل کر آئے. آگے کے بعد کیا کرے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ جب دین کی سمجھ حاصل کر لے، لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کر لے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پلٹ کر قوم میں آئے، پلٹ کر قوم میں لوگوں میں آئے. اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، اور لوگوں کو آ کر وہ اللہ کا ڈر بتائے، اور لوگوں کو چاہیے پھر ان کی بات مانے. بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. تو یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے ہر کوئی علم دین حاصل کرنا لے، کچھ لوگ لے کے جو ذہن نشین ہو وہ جائے دین کا علم حاصل کرے، آئے لوگوں کو بتائے اور لوگوں کو حکم دیا کہ اور ان کی بات تم مانو. تو پتہ کیا چلا، جو ذہن نشین ہوتے ہیں، جو واقعی دانش مند ہوتے ہیں، ان کو علم حاصل کر کے آئے، پھر لوگوں کو حکم ہے کہ ان کی بات سنے، علماء کی بات مانے. میں نے کہا دیکھیں اسی کو تو ہم تقلید کہتے ہیں. کیا ہم امام الائمہ کی بات مانتے ہیں؟ کیوں؟ اب آگے آپ بتائیں. قرآن جو ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ایسا علم رکھتا ہے، اس کو پڑھنا اور ہوتا ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے. قرآن میں کس آیت میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، یہ منشا اور ارادہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے وہی قرآن اور حدیث کے منشا اور مطلب کو سمجھتا ہے. جیسا کہ وہی اگر ایک بندہ سمندر میں کشتی میں جا رہا ہے، کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں جا رہا ہے نا، تو اس کو کیا پتا کہ سب کشتی جو سمندر سے جا رہی ہے تو کتنی فٹ پانی کے اوپر سے جا رہی ہے، گہرائی کتنی ہے، اور پانی کا بہاؤ کیسا ہے، طوفان آئے گا یا نہیں آئے گا، موسم کیسا ہے، حالات کیسے ہے. یہ کشتی میں بیٹھنے والے کو تو نہیں معلوم ہوگا، لیکن جو کشتی کا کپتان ہوتا ہے، جو کشتی چلاتا ہے نا جہاز پانی کا، وہ جانتا ہے کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے اس وقت، اور جو ہے باہر کا موسم کیسا ہے، طوفان آئے گا یا نہیں آئے گا، کیا حالات ہے، یہ کپتان ضرور جانتا ہے. اسی مثال کو ذہن میں رکھیں. قرآن بھی اللہ کا ایسا کلام ہے اور ایسا سمندر ہے، اس کی گہرائی کو ہر کوئی نہیں جانتے ہیں. ہاں جس پر اللہ اور اس کا رسول فضل فرماتے، جن کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے، وہ لوگ اس گہرائی کے مسئلے تک جا کر مسئلے کا حل نکال کر لوگوں کو بتاتے ہیں. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گہرائی کے تک جاتے ہیں. اس لیے قرآن جو پڑھتا ہے بغیر کہ یاد کر لیتا ہے اس کے متن کو،
ٹیکس کو مطلب کو نہیں، ٹیکس کو متن کو پڑھتا ہے بغیر احتیاط کر لیتا ہے، اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح جو حدیث کے متن کو ٹیکس کو پڑھ کر یاد کر لیتا ہے، لاکھوں لاکھ حدیث ہے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ لیکن حافظ قرآن اور محدث تو آپ سمجھ کے کس کو کہتے ہیں، لیکن فقیہ وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے متن کو پڑھتا تو ہے لیکن اس کے مقصد کو بھی سمجھتا ہے، اس کے منشے کو بھی سمجھتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے آج تو کیوں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس لیے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ نہ حافظ قرآن کو پتہ چلتا ہے نہ ایک محدث کو پتہ چلتا ہے۔ جو فقیہ ہوتا ہے، دین کی سمجھ رکھتا ہے، اس متن کو، اس کے ٹیکسٹ کو جانتا بھی، پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ تو یہ جو پڑھ رہا ہے اس کو مجتہد کہتے ہیں، اور جو سمجھ کر ہمیں بتا رہا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، اور جو اس کی بات سن کر عمل کرے اس کو تقلید کہتے ہیں۔ محمد سے جو پڑھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مجتہد، اور پڑھ کر مسئلے کو نکال رہا ہے اس کو کہتے ہیں فقہ، اور جو اس فقہ کو سن کر عمل کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں تقلید۔ بولو محمد سے سبحان اللہ۔ یہ امام اعظم کا شعبہ تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا جو دور تھا، کیونکہ صحابہ کے دور تک تو کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ قرآن اور حدیث کے متن کو سمجھایا جائے، کیونکہ سب صحابہ ہیں، لوگ صحابہ سے ڈائریکٹ جا کر پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ صحابہ خود اس کے ماہر ہیں کہ صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے تو کون سی آیت کیوں اتری، وجہ کیا ہے، یہ سب جانتے تھے نا صحابہ۔ تو صحابہ کے دور میں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جب صحابہ کا دور مبارک ختم ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں یہ ضرورت ہی آئی ہے کہ نماز میں، قرآن میں نماز کا ذکر ہے، لیکن اس کے لیے کیا کیا شرائط ہے، کیا کیا فرائض ہے، کیا کیا واجبات ہے، کیا کیا مستحبات ہے، یہ عوام کو کوئی بتائے۔ نماز پڑھنے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے، شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، مستحبات کیا ہے۔ تو لہذا جب یہ دور آیا تابعی کا، تو اس دور میں اس اصولوں کو بنانے والے کہ نماز کے شرائط کیا ہے، ان اصول کو بنانے والے کہ روزے کے شرائط کیا ہے، ان اصولوں کو بنانے والے حج کے شرائط کیا ہے، ان اصولوں کو بنانے والے زکوٰۃ کے شرائط کیا ہے، ان اصولوں کو بنانے والے طلاق کے مسائل کیا ہے، ان اصولوں کو بنانے والے تجارت کے مسائل کیا ہے، ان اصولوں کو بنانے والے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ اس لیے امام شافعی خود مجتہد ہے۔ ابھی میں نے بتایا مجتہد کہتے کس کو ہے، جو منشے کو سمجھتا ہے قرآن حدیث کے، پھر اس کا مسئلہ نکال کر اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ امام شافعی خود مجتہد ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں ہماری علم، ہماری عقل ہے، ہم بس یہ ہے، ہم دوا بیچنے والے ہیں۔ امام شافعی کے قول میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام اعظم ہے کون۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہم دوائی بیچنے والے ہیں، اور امام ابو حنیفہ دوائی بنانے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوائی بنانے والے ہیں۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن اور حدیث کے منشے کو سمجھتے تھے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک علمی سمجھ آپ کو بتاتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم اور کیسی دانائی اور کیسی سمجھ عطا فرمائی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ آپ اپنی ساری زندگی خزات یعنی خاض الخزہ بننے سے انکار کرتے رہے آپ، کیوں؟ کیونکہ اگر بن جائے تو پھر حکومت دباؤ ڈال کر جو ہے آپ کو اپنے من چاہیے فتوے نکال دو، اور آپ یہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ یہ منشا تھا آپ کا، مقصد یہ تھا، کیونکہ بنو عباس کا دور تھا، شروع میں تو اچھا تھا، لیکن بعد میں یہ بھی حسینی سیدوں پر ظلم کرنے لگے، تو آپ نے پوری طاقت لگا دی تھی بنو عباس کے ابو منصور نے کہ امام اعظم کو جو ہے قاضی القضا بنا دے، تاکہ امتحان لے لیے حکومت کی ساتھ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جانتے تھے اگر یہ آواز اٹھائیں گے تو پھر قوم آواز اٹھائے گی، لہٰذا پوری طاقت لگا دی تھی۔ لیکن میں آپ کو یہ ذرا علمی سمجھ آپ کو بتا رہا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کی، کہ ایک جو قاضی تھے بنو عباس کے دور میں، ان کا نام تھا ابن ابی یعلا رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دربار میں ایک مسئلہ آیا کہ ایک پاگل عورت کو پکڑ کر لوگ لائے، کہا قاضی صاحب، اس دور قاضی وہ تو آج کا قاضی نہیں، وہ قاضی جج ہوتا تھا، جو بڑا عالم تھا اس کو حکومت والے جج بناتے، جو فیصلہ کرتا اس پر قرآن حدیث کی روشنی میں۔
پھر اس کی سزا دی جاتی ہے۔ تو قاضی صاحب کے پاس کچھ لوگوں نے پاگل عورت کو پکڑ کر لایا، مسئلے کی گہرائی کو سمجھے آپ، پاگل عورت کو پکڑ کر لایا، اللہ کر کہا کہ حضرت یہ عورت نے ہمارے ماں اور باپ کو بد چلن کہا، یعنی تہمت لگائی۔ تو امام حضرت ابن ابی یعلا نے جب سنا، ثبوت بھی تھے، گواہ بھی تھے، گواہوں نے پکڑ کر عورت نے بد چلن لگائی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دو حدیں لگائی جائیں۔ تو آپ 2 حدیں لگا دی گئی۔ جب یہ بات امام اعظم کو معلوم ہوئی تو امام اعظم نے فرمایا کہ قاضی نے اپنے اس فیصلے میں 6 غلطیاں کی۔ کتنے غلطیاں؟ یہ ہے امام اعظم جو قرآن حدیث کے متن کو بھی پڑھا ہے، اس کا منشا اور مقصد کو بھی سمجھا۔ جو میں اکثر سناتا ہوں کہ ایک شخص نے محدث کے پاس آ کر کہا تھا نا کہ میں اپنے کھیت کا پانی بازو والے کھیت میں دیتا ہوں کہ مجھے ثواب ملے گا، جبکہ میرے کھیت میں کنویں کا پانی بہت ہے، تو اپنے کھیت کو سیراب کرنے کے بعد بازو والے کو بھی دیتا ہوں۔ تو محدث تھے، حدیثوں کو جاننے والے تھے، ایک محدث نے کہا یہ تو گناہ ہے، سرکار نے خود فرمایا کہ اپنے کنویں کا پانی، اپنے کھیت کا پانی دوسری کے کھیت میں مت ڈالو، لہٰذا یہ تو گناہ ہے۔ لیکن اسی مجمع میں امام اعظم کے ایک شاگرد تھے جو حدیث تو ظاہر طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا منشا کیا ہے، حضور کا کہنے کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے اور ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد نے کھڑے ہو کر کہا تھا آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، حدیث تو ہے اس کا مطلب اور مقصد کچھ اور ہے، فرمایا اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مقصد، امام اعظم نے ہمیں سمجھا اس کا مقصد کیا ہے، فرمایا اس کا مقصد یہ، حضور نے اشارے میں کہا کہ زنا مت کرو۔ حضور نے اشارے میں کیا کہا؟ زنا مت کرو۔ تو حضور نے کیا فرمایا اشارے میں کہ اپنے کھیت کا پانی دوسری کھیت میں مت ڈالو، یہ اشارہ تھا حضور کا۔ تو لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ یہ قرآن حدیث کے ٹیکسٹ کو بھی پڑھتے تھے، اس کے یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کی کہنے کی وجہ کیا ہے، یہ وجہ بھی جانتے تھے، یہ بتانے کی وجہ کیا ہے، قرآن میں یہ آیت اتری تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی یہ بھی جانتے تھے۔ حضور نے یہ کہا تو حضور کا یہ فرمان کا مطلب کیا ہے یہ بھی جانتے تھے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ فارس میں ایک بندہ پیدا ہوگا، حضور نے فرمایا تھا اگر علم سریا تارے پر بھی ہو وہاں سے کھینچ کر لے کر آئے گا۔ اب خود قاضی نے فیصلہ کیا کہ 2 حدیں لگائے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں 6 غلطیاں کی۔ اب غلطیاں کیا دیکھیں، قاضی کی غلطیاں لگاتے ہیں، قاضی معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، اب سنیں آپ، امام اعظم فرماتے ہیں پہلی غلطی کہ مسجد میں اس نے سزا دی، جبکہ مسجد میں سزا دینا جائز نہیں، اب جبکہ قاضی ہو۔ دوسری غلطی، عورتوں کو اگر کوئی سزا دی جاتی کھولنے کی تو کو شریعت میں بٹھا کر دی جاتی، اگر کوئی غلطی بھی پکڑے گئی، ثبوت بھی آ گئے تو عورت کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن اس نے کھڑا کر کوئلے معاملہ لگا، فرمایا یہ دوسری غلطی کہ اس نے کھڑا کر معاملہ کیا۔ اب تیسری غلطی فرمایا ماں اور باپ دونوں کی وجہ سے 2 سزائیں دی، جبکہ ماں باپ پر عورت نے، پاگل عورت نے ماں اور باپ، ایک شخص سے ماں اور باپ پر الزام لگایا تھا، ماں اور باپ دونوں کی وجہ سے 2 سزائیں دی، جبکہ قانون شریعت یہ اگر کوئی شخص پوری جماعت پر، پورے لوگوں پر جماعت لگائے تو سزا ایک ہی ہوتی، 2 حدیں کیوں لگائے؟ بات سمجھیے بات کیا، اور امام اعظم کو اس لیے امام الائمہ کہا جاتا ہے نا، فرمایا اس لیے 2 حدیں لگا کر غلطی کی، حد تو ایک لگانا چاہیے تھا۔ فرمایا چوتھی غلطی، ایک وقت میں اگر چلے 2 حد لگانا بھی ہے تو حکم شریعت یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 حدیں نہیں لگائی جاتی، پہلے ایک حد لگائی جاتی ہے، اس کا زخم ختم ہونے کے بعد دوسری حد لگائی جاتی، لیکن اس شخص نے ایک وقت میں 2 کوئلے مارنے لگا دے، یہ چوتھی غلطی۔ اور 5ویں غلطی یہ ہے کہ قاضی کو یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ یہ عورت پاگل ہے یا عقل مند ہے، جبکہ یہ عورت پاگل ہے تو پاگلوں پر تو شریعت لگتی ہی نہیں، پاگلوں پر شریعت کا قانون شریعت کا پکڑا نہیں جاتا، تو پاگل عورت ہے، پاگل پہ سزا ہی نہیں کرتی۔ اور 6ویں غلطی، ماں باپ آ کر دعویٰ کرتے تو سزا دی جاتی، ماں باپ آئے نہیں، ماں باپ تو یہاں پر آئے نہیں، صرف لوگوں نے آ کر دعویٰ کیا، اس دعوے پر اس نے سزا دی۔ جب یہ بات اس قاضی کو معلوم ہوئی، وہ بادشاہ کو شکایت کی، بادشاہ نے فرمایا کہ امام تم اپنی زبان بند کرو، یا تم تو ایک قاضی کا عہدہ قبول کرتے نہیں، اور دوسرا قاضیوں کی تم جو ہے غلطیاں پکڑ لیتے ہو، لہٰذا آپ ذرا زبان بند کرو، آج کے بعد آپ فتویٰ نہ دے۔ کچھ دن کے بعد کچھ ایسا مسئلہ آ گیا
کہ وہ بادشاہ کو مسئلے کا حل نکالنا تھا، بادشاہ کو مسئلے کا حل نکالنا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ امام صاحب سے فتویٰ لے کر آؤ۔ امام اعظم نے کہا تمہارے بادشاہ نے مجھے فتویٰ دینے سے بند کر دیا۔ کہا نہیں، یہ مسئلہ ایسا ہے جواب تو صرف آپ ہی دے سکتے ہیں، جواب تو صرف آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ خدا کے واسطے دینا شروع کریں۔ آپ نے فتویٰ دیا، مولانا سبحان اللہ۔ اب دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ فتویٰ دینے میں یعنی حق بات کہنے میں نہ آپ پیسے کی مرمت کرتے، نہ پیسے والوں کو ذکر کرتے، نہ شہرت، نہ عزت، نہ ہی جو ہے کسی کے ڈر، صرف اللہ کی رضا کے لیے مسئلے بتاتے۔ جیسا کہ ابو منصور جو بادشاہ بنا خلیفہ ہے جب عباسی دور میں، پہلا بادشاہ کوفہ میں، اس کا کچھ جھگڑا ہو گیا بیوی سے، اپنی بیوی سے جب جھگڑا ہو گیا تو ابو منصور نے کہا بھائی چلو اس جھگڑے کا حل امام ابو حنیفہ سے نکال لیتے ہیں، اس مسئلے کا حل امام ابو حنیفہ سے نکالتے ہیں۔ اور کیا آپ کو بلایا گیا، امام اعظم گئے وہاں پر، کیونکہ ابھی یہ جو دور تھا ابو منصور کا بھی عباسی دور کا، یہ اچھے اخلاق پیش کر رہے تھے، تو آپ ادب بھی کرتے رہے، حضور کے چاچا کی اولاد میں سے یہ ادب کرتے رہے۔ آپ بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو ابو منصور نے اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر کہا امام فتویٰ بتائیے۔ بولے کیا؟ امام صاحب ایک بتائیے کہ ایک مرد اپنے نکاح میں کتنی عورتوں کو رکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا بادشاہ نے امام صاحب یہی بتائیے کہ کنیزوں کو کتنے رکھ سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس دور میں کنیزوں سے بھی ہوتا تھا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو دیکھ کر ابو منصور نے کہا دیکھیے یہ مسئلہ ہے، تم خواہ مجھ سے لڑ رہے ہو، میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تم مجھ سے لڑ رہے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا لیکن سنیے بادشاہ مسئلہ اور بھی ہے، ڈرا نہیں کہ یہ بادشاہ، فرمایا مسئلہ اور بھی ہے۔ فرمایا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایک مرد مسلمان 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے، لیکن آگے قرآن یہ کہتا ہے اگر چاروں میں انصاف کر سکے تو رکھو، چاروں کا حق برابر دے سکتے ہو تو رکھو، ورنہ اللہ آگے بڑھاتے ورنہ تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے، ورنہ تمہارے لیے یہ بھی آیت۔ یہ لوگ تو ہم پڑھتے ہیں 4 لوگ کہتے ہیں قرآن تمہارے کیسا کہتا ہے 4 نکاح کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کا پورا ٹیکسٹ پڑھو آگے، ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ 4 کرو سورہ نساء میں، لیکن آگے کہہ رہا ہے چاروں میں انصاف کر سکتے ہیں تو، اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے، یہ بھی آیت ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ فرمایا ایک ہی کافی ہے، یہ کہا ابو منصور کا چہرہ اتر گیا۔ ابو منصور تو سمجھ رہا تھا کہ یہ میری بات کریں گے، لیکن اب چہرہ اتر گیا، اب بیوی کا چہرہ کھل گیا، کیونکہ انصاف کرنا ہے۔ اور یہ کہہ کر اب فتویٰ دے کر اٹھ کر گئے۔ بیوی نے جو ہے فوراً 2 خوبصورت کنیزوں کو اور کچھ سونے کے سکے اور کچھ بہترین سواری امام ابو حنیفہ کے خدمت میں بھیجا اور فرمایا جاؤ امام صاحب کو شکر ادا کرو کہ آج ان کے اس فتوے سے میرے شوہر کی بولتی بھی بند ہو گئی ہے اور وہ اپنے ارادے سے بھی ترک کر لیا ہے، لہٰذا یہ ہدیہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سارا پیسہ اور سب کچھ واپس کر فرمایا یہ فتویٰ میں نے نہ پیسے کی لالچ میں آ کر دیا ہے اور نہ بادشاہ کے ڈر سے دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے دیا تھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ مسئلوں کے تہہ تک جا کر مسئلے کا حل نکالنا، اور یقین جانیے فقہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، یعنی گہرائی تک، یہ جو امام کو ملا تھا، میں نے بتایا جمعہ میں بھی کہ ایک شخص کے 2 بیویاں تھے اور نیچے سے سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا اپنے اوپر کی بیوی کے در پر، تو اوپر والے نے کچھ کہا، نیچے والے نے کچھ کہا، بات اتنی بڑی، دونوں بیویاں لڑنے لگے۔ تو یہ سیڑھیوں پر تھا، اب غصے میں اس نے کہا کہ اے نیچے والی اگر تیرے پاس آیا میں تو تجھ پر 3 طلاق، اوپر والی کا نام لے کر اگر تیرے پاس آیا تو تجھے 3 طلاق۔ اب غصہ ٹھنڈا ہوا، یہ سیڑھیوں پر بیٹھ گیا، نوکر کو بھیجایا کہ مسئلے کا حل نکالے کہ میں اوپر نہیں جاؤں یا نیچے نہیں جاؤں۔ تو سارے کوفہ کے علماء نے کہا تھا دونوں میں سے ایک تو بیوی جائے گی، طلاق تو ہو جائے گا۔ تو نے کیا کہا تھا اوپر والی تیرے پاس آیا تو 3 طلاق اور نیچے والے تیرے پاس آیا تو تجھے 3 طلاق، 2 میں سے تو ایک تو ضرور جائے گی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں اس مسئلے کا حل جانتا ہوں جس سے دونوں بیویاں بچ جائے گی، دونوں بیویاں بچ جائیں گے۔ فرمایا وہ کیسا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا اوپر والی بیوی کو نیچے بھیج دو اور نیچے والی بیوی کو اوپر کے حصے میں بھیج دو۔ یہ جو قرآن حدیث کے متن اور ٹیکسٹ کو سمجھ کر دیکھیں، جب بھی کوئی مسئلہ امام کے پاس آتا، امام اعظم اس مسئلے کا پہلے آپ حل قرآن سے دیکھتے، بولنا سوال ہے،
اور قرآن میں اگر وہ مسئلے کا حل نہ ملتا ہے سب کچھ لیکن نہ ملتا، کیونکہ ہر دور میں نئی نئی ٹیکنالوجی ہے. آپ کوئی مجھ سے آپ کو سوال کرے جناب اب بتائے قرآن سے بتائیے جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یہ تو قابل ہے بھائی. حدیث میں بتایا کہ جہاز کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. تو ہر دور میں نئے نیا ٹیکنالوجی، ہر دور ترقی کر رہا تھا. امام کا دور ایسا تھا کہ جو دور صحابہ کے بعد کا دور تھا بہت سی چیزیں بن گئے تھے، نئے نئے مسئلے آتے تھے. امام اعظم نے ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ پہلے قرآن سے مسئلہ نکالتے، اور قرآن میں مسئلہ نہیں ہے تو حدیث سے سمجھاتا. حدیث سے وہ مسئلہ نہیں نکلتا، نیا مسئلہ آیا تو صحابہ کی اجماع سے سمجھاتا. اب صحابہ کی اجماع میں وہ مسئلے کا حل نہیں نکلا تو قرآن، حدیث اور صحابہ کا اجماع سامنے رکھ کر اپنی عقل سے فتویٰ دیتے، جو ایسا فیصلہ ہوتا وہ تینوں سے ٹکراتا بھی نہیں. تو لہٰذا یہ چار چیزیں ہیں قرآن دین کو سمجھنے کے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اور یہ چاروں چیزوں کو بنیاد ڈالنے والا ہی امام اعظم ابو حنیفہ ہے صحابہ کے بعد. صحابہ کے بعد صحابہ کے بعد یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کس طرح آپ فتویٰ دیا کرتے تھے. اس لیے آپ کے شاگردوں میں دیکھیں، آپ امام اعظم کے مقلد، تقلید کرنے والے عبداللہ ابن مبارک. کون ہے عبداللہ ابن مبارک؟ یہ استاد ہے امام بخاری کے دادا استاد، امام بخاری کے استادوں کے استاد، محدث، بڑے بڑے زبردست محدث ہے عبداللہ ابن مبارک. لیکن یہ تقلید کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی استاد ہے امام بخاری کے، استادوں میں آتے ہیں، اور یہ تقلید کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کی. بزرگان دین میں سلسلے چشت کے بہت بڑے بزرگ غریب نواز کے پیروں میں آتے ہیں. فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تقلید کرتے ہیں امام اعظم کی. اب آئے نیچے اگر آ جائے، غریب نواز حنفی ہے، بندہ نواز حنفی ہے، بابا فرید گنج شکر حنفی ہے، نظام الدین اولیاء حنفی ہے، یوسف شریف بابا حنفی ہے، بابا شرف الدین علیہ رحمہ جو ہے ان کے بارے میں شافعی بھی آتا ہے لیکن حنفی ہے، اور حضرت حسن بن احمد شہید حنفی ہے. آج بھی ہم حنفی الحمدللہ. جو قرآن چار امام ہیں، اس پر سارے مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے. چار امام ہیں جس میں سے ایک کی پیروی کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ قرآن اور حدیث کے ایسے مسئلے کا حل نکال کر بتاتے. اور آج دیکھیں، اس لیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی زبردست سمجھ عطا فرمائی. تو اس لیے علماء نے فرمایا اگر اعلیٰ حضرت امام اعظم کے دور میں ہوتے، اعلیٰ حضرت امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو اپنا خاص شاگرد بنا لیتے. یہ تو جملہ مشہور ہے، ابھی کچھ ایک جملہ وائرل ہو رہا ہے شب معراج میں، جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ عشق محبت کا نعرہ لگا گیا تو اس نعرے میں قطب شاہی جو گراؤنڈ تھا اس نعرے میں جب تو ایک صاحب کو بڑا غصہ آ گیا جو اپنے آپ کو سادات کہہ رہے ہیں، سید کہہ رہے ہیں کہ عشق محبت کا نعرہ لگاؤ. رضیہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ابو بکر کے دور میں ہوتے تو ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنا لیتے، عمر کے دور میں تو عمر اپنے کو خلیفہ بنا لیتے، عثمان کے دور میں ہوتے، علی کے دور میں تو خلیفہ بناتے. غوث اعظم کے لیے یہ بات نہیں کی، غریب نواز کے لیے یہ بات نہیں کی، اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں. میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، آج تک کسی عالم نے یہ الفاظ نہیں دہرائے. بھائی اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں ممبر پر بیٹھ کر تو آپ کو حق بنتا ہے مجھ سے سوال کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہاں آپ نے پڑھا، کہاں لکھا، بنتا ہے عوام کو. تو اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں غصہ تھوڑے آ جاؤں گا، چھوڑا میں چل نکل یہاں سے. تو یہ تو جہالت والا ہے. اگر میں کچھ ممبر پر بیٹھا ہوں کچھ سوال کا آپ کو سمجھ آپ سوال کریں گے تو میرے کو غصہ کرنے کا حق نہیں، جواب دینے کا حق بنتا ہے. جواب دے کے آپ نے یہ پڑھا کہا ہے تو ہم بھی ان سے کیونکہ بیان ریکارڈ ہم بھی ان سے پوچھتے ہیں حضرت جو آپ نے شب معراج میں یا قطب شاہی گراؤنڈ میں کہہ دیا کہ رضوی ایسا کہتے ہیں، کون سا رضوی نے کہا ہے، کس عالم نے کہا ہے، کس کتاب میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے، ذرا بتائیے. ہم سوال کر رہے ہیں، آپ سید ہے، آپ ادب کر کے ادب کے دائرے میں رہ کر آپ سے سوال کر رہے ہیں. اگر آپ لا ہی نہیں سکتے، کسی عالم نے آج تک کہا نہیں تو پھر جھوٹ عوام میں کیوں پھیلا رہے ہو، کیوں جھوٹ پھیلا رہے ہو عوام میں؟ اور آپ پر توبہ بھی لازم ہوتی ہے عالمیہ طور پر. لہٰذا اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ ضرور کہا گیا کہ امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم اپنا خاص شاگرد کیوں کہا گیا؟ میں مسئلہ بتا دوں. اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک فتویٰ آیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو یہ پانی میں چھلانگ لگائی تو تجھے 3 طلاق. یہ کہہ رہا تھا اسی وقت چھلانگ لگا.
اب چھلانگ لگا دی تو سارے لوگوں نے فتویٰ دیا. بریلی شریف میں یوپی میں یہ مسئلہ ہوا تھا کہ یہ عورت نے بولنے کے بعد بھی چھلانگ لگائی تو سارے علماء نے فرمایا کہ یہ طلاق ہو گیا. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں یہ فتویٰ گیا, آپ نے فرمایا یہ طلاق نہیں ہوا. اب سارے اتر پردیش یوپی کے اس دور کے علماء اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ حضور یہ کیا مسئلہ آپ نے بتا دیا, یہ تو کہاں بس آدمی نے یہ پانی میں کودے گی تو اس سے تیتلا اس نے فوراً چھلانگ لگا دی. سارے علماء کہتے طلاق ہو گیا اور آپ کہتے طلاق نہیں ہوا, اس کا آپ بتائیں. تو اعلیٰ حضرت فرمایا سوال کو گہرائی سے سمجھو. اعلیٰ حضرت فرمایا سوال کو گہرائی سے سمجھو. اس نے کیا کہا یہ پانی میں کودی, لیکن جب وہ کود رہی تھی وہ پانی وہاں سے بہہ چکا تھا, وہ پانی وہاں سے بہہ چکا تھا, اس لیے وہ طلاق سے بچ گئی ہے. تو یہ فقہی مسئلے اعلیٰ حضرت نے سے بتائے. کبھی پڑھ کر دیکھو فتویٰ رضیہ, مٹی کے قسمیں, پتھر کے قسمیں, پانی کے 150 قسم پر آپ نے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا. پانی کو ایک پانی دیکھا نا ایک قسم کا, اس کے اندر 150 قسم کا ہوگا. تو اس میں سے مٹی ہے, مٹی میں کئی قسم کے آپ نے فتوے لکھے اور فرمایا کس مٹی سے تیمم کر سکتے اور کس سے نہیں کر سکتے, یہ تک مسئلہ. تو یہ جو قرآن حدیث کا فقہا جو ہوتے ہیں, جو قرآن اور حدیث کو سمجھ کر فتویٰ دیتے ہیں, یہ بہت کم ہی پیدا ہوتے ہیں. صحابہ میں بھی 14 صحابہ تھے فقیہ, 1.25 لاکھ صحابہ میں صرف 14 صحابہ تھے فقیہ صحابہ, جس میں چاروں خلفاء بھی ہے, جس میں زید بن ثابت بھی ہے, عبداللہ بن عباس بھی ہے, عبداللہ بن مسعود بھی ہے, اور دیگر اور تو مجھے یاد نہیں, جو نام چاروں خلفاء کے بعد جو نام یاد تھے میں نے بتا دیے. تو 14 صحابہ. تو فقہ کا جو معاملہ ہے یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ کو مسئلے میں اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تقلید نہیں کرتے, جو وہابی کہہ رہے ہیں تقلید نہیں کرتے, ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے. اچھا بھائی کیوں نہیں کرتے؟ بولے ہمارے مولانا نے کہا. اچھا جو مولانا نے کہا اس کی تقلید تو وہ کر رہا ہے, مولانا نے کہا تقلید شرک ہے, تو اس کی تقلید تو یہ بھی تو تقلید ہے نا. آپ نہیں سمجھے بات کو. اگر وہابی کا مولوی کہہ رہا ہے اپنے شاگرد کو تقلید نہیں کرنا, میں نے تقلید کہتے کس کو کہ اپنے مولوی کی بات مان کر عمل کرنا, تو بھی تو ان کی بات مان کر تقلید نہیں کرا, تو یہ بھی تو تقلید ہوئی. تو بچا کہاں سے تقلید سے؟ ایک. اور دوسرا علامہ فاروق نظری نے 14 سوالات ان اہل حدیثوں کی خدمت میں بھیجا کہ اگر تم تقلید نہیں مانتے ہو, قرآن حدیث کی کافی ہے, تم کہتے ہو ان 14 سوالات کے جواب تم قرآن حدیث سے نکال کر بتاؤ, جس میں آپ نے فرمایا تھا جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ, ٹرین میں نماز پڑھنے کا مسئلہ, آپ نے بہت سے سوالات کیے لیکن آج تک جواب نہیں آ سکا. لہٰذا تقلید کے بغیر کسی مسلمان کا چارہ ہے نہیں. لہٰذا یہ امام اعظم ابو حنیفہ, اگر امام بخاری خود دیکھے, خود شافعی مسلک کے ماننے والے تھے, غوث اعظم حنبلی ہے, تو لہٰذا ہر بزرگ نے تقلید کو مانا ہے, تقلید پر عمل کیا ہے, اور آج تک 1300 سال سے مسلمان کرتے جا رہے ہیں. یہ ہے امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. ابو منصور نے دیکھا کہ یہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے, حسینی سیدوں سے بڑی عزت کرتے ہیں, لہٰذا ان پر دباؤ ڈالنے لگا کہ آپ فوراً جو ہے فوراً ہمارے قاضی بن جائے تاکہ ہمیں بھروسہ ہو جائے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا میں قاضی نہیں بنوں گا. ابو منصور نے کہا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو امام اعظم نے فرمایا تھا جب لو ثابت ہو گیا میں قاضی نہیں بن سکتا, کہ جھوٹا آدمی قاضی کیسے بنے گا. امام اعظم کو حاضر جوابی بڑی زبردست تھی. جب امام اعظم نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی خیرت نہ پڑے, جب پہلا فتویٰ آیا تھا نا پہلی بار کہ امام کے پیچھے امام اعظم کے نظر میں کئی حدیثیں قرآن کی آیتیں تھی, اس کے تحت آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو خیرت نہ کرے, خاموش رہے, ثنا پڑھ کر خاموش رہے. جب یہ فتویٰ دیا حرم میں 500 علماء نے آپ کو گھیر لیا کہ آپ نے یہ کیا فتویٰ دے دیا کہ امام کے پیچھے مقتدی خیرت نہیں کر سکتا, کوئی ادھر سے بول رہا, کوئی ادھر سے بول رہا, کوئی ادھر سے بول رہا. امام اعظم کا حاضر جوابی دیکھے, امام اعظم نے فرماتا بھائی سب کہو گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو, تم میں سے کوئی ایک بڑا بن جائے, تم میں سے کوئی ایک بڑا بن جائے. تو 550 علماء سے ایک دن بڑا بن گیا. فرمایا کہ یہ ایک بڑا بنا دیا, ہاں ہم نے ان کو بڑا بنا دیا. اب جو یہ کہیں گے وہ تمہاری, کہا ہاں, جو یہ ان کی جیت تمہاری, فرمایا ہاں ان کی ہار تمہاری, اور فرمایا ہاں, مسئلے کا حل ہی نکل گیا.
میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ امام کو آگے پہنچاؤ، وہ فریاد کرے گا بس پیچھے ہاتھ بھر کر کھڑے رہو۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حاضر جوابی تھی۔ امام موشائی زبردست عالم دین فقہ، لیکن فقہوں کے فقیہ، میں امام شافعی کا قول بتا دیا نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ دوائی بنانے والے ہیں اور ہم بیچنے والے ہیں۔ تو اس دور کے جتنے فقہا تھے وہ بھی امام اعظم کے جیسا کیا امام جو اوزاعی نے اپنی بیوی سے لڑائی کر دی اور لڑائی میں کہہ دیا جا اگر تو مجھے آٹا لانے کے لیے کہے گی بولے گی تو تجھے 3 طلاق، بچے سے بول بھی جائے گی تو بھی 3 طلاق، لکھ کر دے گی تو بھی 3 طلاق۔ اب دو نہ بول دیں گی، نہ بول بجا سکتی، نہ لکھ کر دیں گے۔ اب مسئلے کا حل آٹا ختم ہو گیا، کیا کریں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اس خاتون نے بچے کو بھیجا، بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ امام اعظم فرمایا ہاں اس کا حل ہے۔ اب حضور بول نہیں سکتی، لکھ نہیں سکتی، کسی سے بولے حل کیا ہے؟ فرمایا جو آٹے کی تھیلی خالی ہو گئی رہا اس کی رسی کو ان کے کپڑے سے باندھ دے۔ جو آٹے کی تھیلی خالی ہو گئی ہے اس کی رسی کو کے کپڑے کو باندھ دے۔ امام اوزاعی نے جب دیکھا رسی جو کپڑا کرتا لگا نا وہ رسی تھیلے کو آٹے کا تھیلا اس کو بنتا ہوا دیکھا، فرمایا یہ امام اعظم جب تک رہے نا ہماری تو چلے گی نہیں ہے، یہی فتویٰ دے سکتا، کوئی کوفہ میں ہے نہیں ایسا فتویٰ دینے والا۔ خود امام شافعی فرماتے ہیں، یہ بات کے امام اعظم کے بعد کے کئی بات پیدا ہوئے ہیں۔ خود امام شافعی، کیونکہ امام شافعی کی جو ماں ہے، امام شافعی سید ہے سنیں، لیکن جو ماں ہے آپ کے امام شافعی کی والدہ وہ بیوہ ہو گئی تھی، امام شافعی بھی چھوٹے تھے، وہ بیوہ ہو گئی تھی، تو امام شافعی کی ماں نے نکاح فرمایا تھا امام ابو یوسف سے، یہ بھی تھوڑا ذہن میں رکھیں، اور امام ابو یوسف شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھے۔ تو لہٰذا امام شافعی کہتے اس لیے جب بھی مجھے کوئی مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آتا میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر چلے جاتا ہوں۔ دیکھیے 1300 سال سے یہ طریقہ رہا کہ مسلمان بزرگوں کی مزارات آستانوں پر جاتے ہیں، وہاں چلے جاتا ہوں اور جا کر ان کے بتائے طریقے سے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک رفع دین کرنا جائز ہے اور امام ابو حنیفہ نے رفع دین کرنے کو منع فرمایا، لیکن فرماتے ہیں میں وہاں جا کر 2 رکعت نماز ان کے بتائے فقہ پر پڑھ کر اور دعا کرتا ہے اللہ اس کا سوال امام اعظم کو پہنچا، اور پھر پہنچا دعا کر کر گھر تک نہیں آتا وہ مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بزرگان دین جاتے تھے اور مزارات پر آج کے میڈیا سوشل میڈیا کو دیکھ کر بڑھانا ہے، یہ مزارات پر مشکلوں کے وقت جانا یہ بڑے 1300 سال سے مسلمانوں کے اندر سے رائے ہے۔ صحابہ حضور کے مزار پر بار بار جایا کرتے تھے، ایسے کئی واقعات ہیں۔ لہذا میں امام اعظم ابو حنیفہ کو جب ابو منصور نے دیکھا کہ یہ سیدوں کی بڑی عزت کرتے تو آپ کو قید میں ڈالا، اور ایک روایت ہے اور یہی صحیح روایت ہے آپ کی عمر جو ہے 70 سال ہوئی ہے ٹوٹل، کیونکہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں آپ جیل کے اندر جب آپ کو قید کیا گیا آپ نے 6000 مرتبہ قرآن ختم کیا اس جگہ پر۔ پھر آپ رمضان شریف میں صبح میں قرآن ختم کرتے تھے اور رات میں قرآن ختم کرتے تھے، یہ آپ کا عبادت تقویٰ پرہیزگاری تھا۔ پھر آپ کو اسی جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا گیا، آپ کی شہادت ہو گئی جیل کے اندر۔ آپ کا مزار حضرت میرے آقا اور مولا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے قریب مسجد میں بغداد شریف میں موجود ہے۔ آج تک بھی لوگ فیض لے رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک لیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کیا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بوڑھے بچے نوجوان بیٹھے ملا کے بیٹھے وہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ نیت کر لیں امام اعظم کی بارگاہ میں ہم فاتحہ پڑھ لیں۔ یا رحم الرحیم یا رحم الرحمین۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہے تیری بارگاہ میں نظر میں قبول فرما، تو ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اہل بیت صحابہ کرام تابعین تابعین صالحین کے صدقے میں بالخصوص سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں توفۃ عقیدۃ پیش کر قبول فرما، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں توفۃ عقیدۃ پیش کر قبول فرما۔ جو کچھ بچے بوڑھے یہاں بیٹھے مالا کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کو سچا عاشق رسول بنا، اہل سنت و جماعت سے وابستہ رکھنا، آخری سانس تک وابستہ رکھ،
اور سنیت پہ قائم رکھ مولا، شریعت پہ قائم رکھ میرے مولا، دین سے محبت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما یا اللہ۔ جو ہم نے بسم اللہ شریف امام اعظم کے لیے پڑھا ہے 2,51,100 مرتبہ، جن جن بوڑھے بچے نوجوانوں نے پڑھا ہے، اس میں پڑھنے کا ثواب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توفۃ عقیدۃ پیش کر قبول فرما۔ اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔